یاد رکھنا سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے، اگر سب سے آسان کسی سے تعلق جوڑنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے۔ سب کے قریب جانا مشکل ہے، اللہ کے قریب جانا آسان ہے۔ آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے دروازے پر پہرے بٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دروازے میں پہرا ہے۔ کسی کے دروازے پہ کتے کا پہرا، کسی کے دروازے پہ گیٹ کیپر کا پہرا، اور اگر کسی کے دروازے پہ کوئی پہرا نہیں تو کم سے کم دروازہ تو بند ہے، اور اسی نے لوگوں کو روک رکھا ہے جانے سے۔ ایک میرے اللہ کا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے میں کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہاں پر کوئی پہرا نہیں ہے، بلکہ وہ پکار کے کہتا آنے والوں آؤ، تم کتنے بھی مجرم ہو تمہارے جرائم نہیں دیکھوں گا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اگر قاتل حمزہ بھی میری چوکھٹ پہ پلٹ کر آئے گا، حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، توبہ شرط ہے۔ حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا بھی اگر پلٹ کر آئے گی تو معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ پر بدر کی جنگ سے لے کر کے فتح مکہ تک نبی سے لڑنے والا ابو سفیان، اس کو بھی معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ وہ پلٹ آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کے لیے ایک مضبوط وسیلہ لانا چاہیے بس۔ توبہ کرنے والا اپنا نسب نہ لائے، توبہ کرنے والا اپنا عمل نہ لائے، توبہ کرنے والا اپنا خطہ نہ لائے، اپنا قبیلہ نہ لائے، اپنا رنگ نہ لائے، اپنا روپ نہ لائے۔ مولا کیا لائے توبہ کرنے والا؟ وہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، توبہ کرنے والا ایک کو واسطہ بنا کر لائے جس کو تمہارے باپ آدم نے وسیلہ بنایا تھا۔ بس میرے محبوب کو لے آؤ، اس کا وسیلہ لے آؤ، اس کا نام لے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ وحشی جیسا مجرم آیا کہاں؟ حضور کی بارگاہ، ہے نا؟ اور جب آئے حضور نے، توجہ کرنا، حضور نے معاف کیا تو اللہ نے بھی معاف کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کب معاف کرے گا؟ کب معاف کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کر دے، میرا محبوب سفارش کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضور کا واسطہ لے کر آؤ، حضور کا وسیلہ لے کر آؤ، حضور کو ذریعہ بنا کر کے لاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جیسا کہ میں نے پہلے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس پر صرف اشارہ کر دوں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ مجھے وہ بات پوری کرنا، ٹائم بھی مکمل ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے خاص تھا، اب نہیں ہے۔ تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، علمی مغالطہ ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم رسول اللہ کے دور کے لیے آپ خاص نہیں کر سکتے جب تک اللہ رسول نے خاص نہ کیا ہو۔ جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کریں آپ بھی نہیں کر سکتے۔ جن احکامات کے لیے رسول اللہ کے دور کی تخصیص ہے بس اتنی احکامات مخصوص ہیں، اور جس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جو قرآن کہتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب آپ سوچیں گے کہ رسول کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ توجہ، رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ پورا قرآن ڈھونڈ لے، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بارگاہ مدینے میں، رسول کی بارگاہ کا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کون آئے گا؟ مومن ہی تو آئے گا۔ پلٹنے کون آئے گا؟ مومن ہی تو آئے گا۔ اب رسول کی بارگاہ کا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ادھر گردن جھکا کے تو نبی کو اپنے قریب محسوس کر۔ دیکھو اللہ بھی کتنا قریب، رسول بھی کتنا قریب۔ اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں اگر اجازت دے، بہت خاص۔ دیکھو ایک ہوتی ہے شہ رگ، ایک ہوتی ہے
شے رگ اور ایک ہوتی ہے جان. توجہ, جان اور شے رگ میں فرق کیا ہے؟ جب شے رگ کٹتی ہے تو ہی جان نکلتی. صحیح ہے, شے رگ کٹتی ہے تو ہی جان نکلتی ہے. اگر آپ کسی کو کاٹ کے مارنا چاہو, جیسے کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں, تو اس کی شے رگ جب تک نہیں کٹ, پیر کاٹ ڈالو وہ زندہ رہے گا, دم کاٹ ڈالو زندہ رہے گا. صحیح, اور کچھ کاٹ دو, لیکن جب شے رگ کاٹ دی ہے نا, جب شے رگ کاٹ دی تو پھر جانور بھی چلا جائے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی اچھا اللہ سب کی شے رگ سے زیادہ قریب, لیکن نبی صرف مومنوں کی جان سے زیادہ. اچھا اسے یہ نہیں کہا کہ جان کی طرح, کیا کہا؟ جان سے. ہائے ہائے. تو آپ ذرا پوچھنا کسی سے, علم والے سے, کہ آدمی سے اس کی شے رگ زیادہ قریب ہے یا اس کی جان زیادہ قریب ہے؟ کسی سے پوچھنا, مجھ سے نہیں, کسی علم والے سے پوچھنا. تو یقیناً اگر اس کو علم ہوگا فزکس کا, اگر اس کو فزکس کا علم ہوگا, اگر یہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے تو بتائیں گے کہ شے رگ سے زیادہ جان قریب ہوتی ہے, اور گویا کہ نبی کو جان سے زیادہ قریب کیا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے قریب کرنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے. یہ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن کی اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں. بعد میں اس کا ترجمہ پھر وہی ہو جاتا ہے اس کی تشریح کے ساتھ. بہرحال چلیں اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. کبھی یاد رہے تو اس بات پہ گفتگو ہو سکتی ہے, شے رگ اور جان. میں اس کو ادھورا یہی چھوڑتا ہوں, کوئی الجھن ہو تو مجھ سے بات کر لینا, میں بات کروں گا آپ سے.